اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کے سیشن میں آپ سے سورۃ الاسراء میں جو عظیم دعا دی گئی ہے ہمیں اپنے والدین کے لیے، اس کے بارے میں کچھ بات سیکھیں گے، اور ان آیات میں جو حکمت ہے اس میں سے کچھ چیزیں نکال کر، کچھ خطرے اس کے نکال کر اس پر غور کریں گے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آپ کے رب نے ایک ڈیکلریشن کی، ایک حکم دیا کہ آپ نے سوائے اس کے کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ، آپ کے رب نے یہ آپ پر ایک حکم دیا، عائد کیا۔ وبالوالدین احسانا، اور ساتھ ہی کہ والدین کے ساتھ بہترین سلوک۔ یا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد فوراً والدین کا ذکر کیا، یہ پہلی بات غور کرنے کی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے علیہ السلام اور ان کے تھرو ہم سب پر یہ حکم عائد کیا ہے کہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور والدین سے بہترین سلوک ایک ہی جڑے ہوئے حکم کا حصہ ہیں۔ یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں بہترین طریقے سے، یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں اور والدین سے میں بہترین سے کچھ کم بھی کروں، یہ ان دونوں چیزوں کو ملا دیا گیا ہے۔ دوسری بات یہاں عربی قاعدے کے اعتبار سے ہے وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی والدین کے ساتھ بہترین سلوک کیا کرو، لیکن احسنوا محذوف ہے، یہاں احسنوا محذوف ہے، یعنی اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس کے ذکر نہ کرنے سے عربی میں ایک انٹینسٹی آتی ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ احسان سے کم تو تمہارے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ یعنی احسان کہتے ہیں عربی میں بہترین، جتنا خوبصورت ترین تم سلوک کر سکتے ہو اپنے والدین سے وہ کرو، اس سے کم کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ وبالوالدین احسانا، پھر یہ پالیسی ایشو کرنے کے بعد اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر یہ صورتحال ہو جائے کہ ان میں سے ایک بھی تمہارے پاس ہوتے ہوئے بڑی عمر تک پہنچ جائیں، یا ایک یا دونوں، احدہما او کلاہما، ان میں سے ایک یا دونوں، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف تک نہ کہنا۔ اف کہتے ہیں عربی میں پریشانی کو، سٹریس کو، یا آپ کو کوئی بات اچھی نہیں لگ رہی، اس کا آپ اظہار کریں، یا شکل سے کریں، یا آنکھوں سے کریں، یا الفاظ سے کریں، کسی بھی طریقے سے کریں۔ جیسے فرض کریں آپ کے والدین کچھ بات کر رہے ہیں، بہت انوائنگ سی بات کر رہے ہیں، بالکل الٹی سیدھی بات کر رہے ہیں، اور آپ اس طرح کریں، یہ بھی اف ہے۔ اب اگر منہ سے کچھ نکلا بھی نہیں، آپ نے آنکھیں ایسے رول کر دیں، وہ بھی اف ہو گیا۔ ایک بہت بڑا ہائی سٹینڈرڈ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے فلا تقل لہما اف، خاص کر بڑی عمر میں آ کے۔ کیونکہ بڑی عمر میں آ کے انسان ضدی بن جاتا ہے، انسان کبھی کبھی اس کا ٹیمپرمنٹ جو ہے بڑی آسانی سے اس کا ٹیمپرمنٹ خراب ہو جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، کبھی کبھار بچکانہ باتیں کرنے شروع کر دیتا ہے۔ ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق افلا تعقلون، تو جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں اس کو ریورس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنی خلق میں، یعنی جو حرکتیں اس کی بچپنے میں ہوا کرتی تھیں کبھی کبھی وہی حرکتیں اس کی بڑھاپے میں شروع ہو جاتی ہیں۔ بہت بچکانہ باتیں کرنا، الٹی سیدھی باتیں کرنا، جذباتی باتیں کرنا، یہ بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھار۔ پھر ان کو چیز سمجھ نہ آنا، اور سمجھ نہ آنے کی وجہ سے غصہ کر دینا۔ آپ کے پیرنٹس آپ سے کہہ رہے ہیں یہ ذرا مجھے یہ ای میل نہیں سمجھ آ رہی، اچھا یہ ایسے لوگ نہیں کچھ نہیں سمجھ، تمہیں کچھ نہیں سکھانا آتا، تمہیں کچھ نہیں پتا، پھر سے بتاؤ، اور آپ کو غصہ آ جائے، آپ اٹھا کے لیپ ٹاپ پھینک دیں۔ فلا تقل لہما اف، ان کو یہ جب بڑی عمر میں آ جائے اور وہ مطالبے شروع کریں اس طرح کے، تو آپ نے اپنی فرسٹریشن اور یعنی اپنی دل کی تنگی کا اظہار نہیں کرنا ان کے سامنے۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، ان کو جھاڑ کر اس کو سختی سے ان سے بات نہیں کرنی۔ ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور ان سے عزت سے
اور ان سے کرم اصل میں عربی میں عزت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور غنا کے لیے جنراسٹی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، سخاوت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ ان سے کھلے دل سے بات کیا کریں اور ان سے عزت سے بات کیا کریں، اور جو لفظ استعمال کریں اس میں عزت ہو۔ اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں کمیونیکیشن میں، ایک ہوتی ہے کہ میں کیا بات کہہ رہا ہوں، اور دوسری ہوتی ہے میں کس طریقے سے کہہ رہا ہوں۔ تو آپ سلام بھی کہہ سکتے ہیں لیکن بدتمیزی سے سلام بھی کہہ سکتے ہیں، السلام علیکم، وہ بدتمیزی سے سلام ہے، بات تو اچھی کی ہے لیکن بات پھر بھی بری ہے کیونکہ آپ نے ٹھیک سے نہیں کی، آپ کے چہرے سے، آپ کی آنکھوں سے، آپ کے لہجے سے اچھی بات بھی بری بن سکتی ہے۔ تو یہاں جب قل لہما قولا کریما کہا ہے تو اس میں اس کا کانٹینٹ یعنی جو بات آپ کہنے لگے ہیں اور جو طریقہ ہے وہ بات کرنے کا، ان دونوں کی طرف اشارہ ہو گیا۔ وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ۔ اب اس آیت کی طرف آ رہے ہیں جس میں یہ دعا ہے، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ۔ عربی میں اصل میں قرآن نے کئی دفعہ محاورے استعمال کیے ہیں۔ وہ محاورے ان کے ہاں بڑے پاپولر تھے، عربی میں مقولات انہیں کہتے ہیں اور حوار کہتے ہیں، اور یہ قرآن میں ایک جگہ جگہ استعمال ہوئے، اور اگر آپ کو پتہ نہ ہونا کہ یہ کسی محاورے کی طرف اشارہ ہے تو آپ بات مس کر جائیں گے۔ جس طرح ہماری زبان اردو ہے اس میں بہت سارے محاورے ہیں، اور کسی کو محاورے نہ آتے ہوں تو پھر وہ سمجھے کہ یہ لفظی بات ہو رہی ہے، لفظ بہ لفظ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو وہ بات کہیں سے کہیں نکل آئے گی۔ تو اس لیے اس میں پہلے محاورے کے بارے میں کچھ آپ کو بتا دوں۔ عربی میں کہا کرتے تھے خفض لہ جناحہ ان رفع لہ جناحہ۔ تو وہ شاعر کہا کرتا تھا کسی سے، اپنا دوست ہے اس کا، کہ وہ اس کا دوست اس کے ساتھ ہمیشہ بہت پیار سے اور بہت ہمبل طریقے سے، بہت عاجزی سے اس سے ملتا تھا، لیکن ایک دن اس کی پرسنالٹی میں پتہ نہیں کیا ہوا، وہ اس سے بہت ایسے اس کو نیچا کر کے بات کرتا ہے اس سے، اور اس کا ایٹیٹیوڈ ایک دم سے بدل گیا ہے اور وہ اس کے اندر ایک اکڑ آ گئی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ تمہارے پر ہمیشہ گرے ہوتے تھے، آج تمہارے پر اٹھ کیوں گئے ہیں؟ تو اس نے یہی خفض الجناح ان رفع الجناح کی بات کی ہے اپنی شاعری میں۔ اور یہ محاورہ تھا عربی میں کہ اگر آپ کسی سے بالکل نچلے ہو کے ملے نا، یعنی بالکل ان کے سامنے آپ اپنی کریڈینشلز، اپنی کوالیفیکیشنز، اپنا مقام، وہ ساری چیزیں بھلوا کے آپ بالکل ہمبل طریقے سے تواضع کے ساتھ کسی سے ملتے ہیں تو آپ نے اپنے پر نیچے کیے ہیں۔ اور اس میں اشارہ ہوتا ہے پرندے کی طرف کہ پرندے جو ہوتے ہیں وہ جب اس کے پاس پر تو ہیں تو جب وہ پر پھیلاتا ہے تو اس کو وہ پروان چڑھتا ہے، وہ اوپر ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ جان بوجھ کر پر ہونے کے باوجود اپنے پروں کو وہ سمیٹ لے، نیچا کر لے، تو اس کا مطلب وہ لینڈ کر رہا ہے، وہ نیچے آ گیا، زمین پر آ گیا۔ اس کے باوجود کہ اس میں اڑنے کی صلاحیت ہے، اس نے اس صلاحیت کو سیکریفائز کر کے اپنے آپ کو نیچا کر دیا۔ اور اس میں اشارہ شاید اس طرف ہے کہ جب آپ کے پیرنٹس بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، اب ان کی انکم ایسی نہیں رہی، یا ان کی صحت ایسی نہیں رہی، ان کی انڈیپینڈنس ایسی نہیں رہی، ہو سکتا ہے ان کی ویژن خراب ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے ان کو ڈرائیو کرنے کی اتنی صلاحیت نہیں رہی، ان کو کھانا بنانے کی، صفائی کرنے کی اور چیزوں کی کوئی ہو سکتا ہے ان میں ڈسیبلٹیز آ گئی ہیں، اور ان میں ہو سکتا ہے کہ باہر انگیج کرنے کی یا نئی ٹیکنالوجی سمجھنے کی، لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنے کی، وہ جس طرح سے پہلے وہ فنکشنل تھے اس طرح سے نہیں رہے، اور دنیا ان کے ارد گرد بدل چکی ہے، تو وہ دنیا ان کو پیچھے چھوڑ گئی ہے ایک طرح سے نا۔ تو اس سچویشن میں جب وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ سے بات کرتے ہیں، تو کبھی کبھار وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یار ان کو یہ بھی نہیں پتہ، ان کو اتنا بھی سمجھ نہیں آتی، آپ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں آسانی سے نا۔ تو اس وقت آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، بڑے بزی ہیں، آپ کی جاب ہے، یہ ہے وہ، ابھی میں بات نہیں کر سکتا، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارے پاس پر تو ہیں اور تمہیں پر اٹھانے آتے ہیں، مجھے پتہ ہے، لیکن ابھی پر نیچے کر لو اپنے، واخفض لہما جناح الذل۔ اور پھر پروں کے ساتھ صرف پر جو محاورہ ہے اس میں صرف پروں کا ذکر ہے، پروں کے نیچے کرنے کا، لیکن یہاں پر کے ساتھ ساتھ جناح الذل کا لفظ استعمال کر دیا کہ پروں کمزوری والے پر، یعنی ایسے گراؤ پر کہ ان کو یہ بھی نہ لگے کہ تم نے آرٹیفیشلی گرائے ہیں یا آرٹیفیشلی تم ذرا تواضع دکھا رہے ہو، ایسے کرو جیسے تمہارے پاس پر ہیں ہی نہیں، تمہارے اتنے کمزور ہیں کہ اٹھ ہی نہیں سکتے، یہ جناح الذل ہے، یعنی والدین کے سامنے ایسی ہیوملٹی دکھانا، اس کی طرف اشارہ کیا گیا یہاں واخفض لہما جناح الذل۔ ایک اور چیز جو ضروری ہے سمجھنے کے لیے، وہ اس کا ایک جو منظر ہے پر گرانے کا، وہ یہ ہے کہ پرندہ جو ہوتا ہے جب اس کے انڈے ہوتے ہیں اپنے گھونسلے کے اندر، جب اس کے انڈے ہوتے ہیں تو کوئی سانپ یا کوئی اور جانور آ کے اگر اس کے انڈے لینے کی کوشش کرتا ہے تو پرندہ اپنے پروں کو پھیلا کے انڈوں کے اوپر پھیلا دیتا ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کہ حملہ ہو تو مجھ پر ہو لیکن میرے انڈے بچ جائیں،
یعنی ایک تصویر بنتی ہے کہ جو والد ہے یا والدہ ہے، جو ماں باپ ہیں اس کے بچے کے، وہ اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو فلپ کے لیے استعمال کیا ہے کہ بچے والدین کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. یعنی آپ شیلڈ کرتے ہیں. اگر آپ نے پر پھیلا دیے ہیں ان کے اوپر، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بری خبر ہے، کوئی مشکل ہے، تو آپ ان تک پہنچنے نہیں دیتے وہ سٹریس، آپ ان کو اس سے شیلڈ کر لیتے ہیں. تو یہ وخفض لہما جناح الذل ہے. لیکن پھر یہاں پر بات رک جاتی، محاورہ یہاں تک پھیل گیا، محاورہ یہاں تک پہنچا ہے، لیکن قرآن نے ذل کا لفظ اضافی استعمال کیا ہے، اور اس کے بعد ایک اور مزید اضافہ کیا ہے من الرحمہ. کس وجہ سے کرو، یہ کیوں کرو، اس کو کہا ہے من الرحمہ. تو اس کے بھی کچھ معنی ہیں. پہلا معنی یہ ہے کہ اب رحمہ کہتے ہیں عربی میں کسی کا خاص خیال کرنا، محبت کرنا. رحمت کا لفظ تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن رحم عربی میں جو ہے نا، اس میں دو پہلو ہیں بہت ضروری. وہ یہ ہے ہر طرح کا کسی کا خیال کرنا، اور وہ محبت سے کرنا، اس کو رحم کہا جاتا ہے. اسی لیے ماں جب اپنے پیٹ میں اس کے بچہ ہوتا ہے تو اس کے پیٹ کو رحم کہا جاتا ہے، کیونکہ ہر طرف سے بچے کا خیال ہو رہا ہے اور بچے سے محبت ہی محبت ہے، بچہ کچھ کرے نہ کرے. تو یہ جو رحمہ ہے نا، یہ ایک طرح سے کہہ لیں ون وے اسٹریٹ قسم کی محبت ہوتی ہے. آپ کو محبت مل بھی نہ رہی ہو، پھر بھی آپ نے محبت دینی ہے. تو یہ رحمہ ہے. آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے کہ میرے پیرنٹس جو ہے میرے ساتھ بڑے برے تھے، انہوں نے مجھ سے کبھی پیار سے بات نہیں کی، میرے ساتھ ایسے نہیں کیا ویسے نہیں. اب وہ کمزور ہو چکے، جو انہوں نے کیا وہ انہوں نے کیا، اور آپ ان کے ساتھ رحمت سے اس لیے پیش نہیں آ رہے، محبت سے اس لیے پیش نہیں آ رہے کہ وہ اس کو ڈیزرو کرتے تھے. ہو سکتا ہے کرتے ہوں، اور ابیوسو پیرنٹس بھی ہوتے ہیں، یہ ریالٹی ہے. میں سے ڈر کے نہیں کہتا کہ نہیں ہمیشہ پیرنٹس سب سے صحیح ہوتے ہیں، نہیں. کبھی کبھار پیرنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے پیرنٹ ہونے کا، والد ہونے کا، والدہ ہونے کا حق ادا نہیں کیا، بلکہ بچوں پہ ظلم بھی اٹھایا، ابیوز بھی کیا بچوں کو. ایسا بھی ہوتا ہے، اور اس ابیوز کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ بچے کی ایڈلٹ لائف تک پہنچ جاتا ہے، اس کی ساری زندگی برباد ہو جاتی ہے. ایسے ہزاروں کیسز میں جانتا ہوں، خود جانتا ہوں، بس نہیں جانتا ہوں. لیکن یہاں پر بات کچھ اور ہو رہی ہے. اگر آپ کے اندر ایمان کی پختگی آ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیزیں جو انہوں نے غلط کی تھیں وہ صحیح تھیں، یا وہ اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کرے گا. یہ بات نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. کسی کی کوئی جو کرے وہ کرے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کرنا ہے. من الرحمہ کہ آپ نے اب ان کو ایک تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آپ پر رحم کیا، کم از کم ماں نے اپنے پیٹ میں تو آپ پر رحم کیا تھا نا. اور اس کے بعد آف کورس اگر انہوں نے آپ کی پرورش کی ہے، اور آپ میں سے اکثریت ایسی ہوگی والدین نے آپ کا بہت خیال رکھا ہے، آپ کو تعلیم دی ہے، آپ کی پرورش کی ہے، آپ کا ہر طرح سے آپ کے نخرے اٹھائے ہیں، آپ کو صاف کیا ہے جب آپ خود کو صاف کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، آپ کی چیخیں پکاریں سنی ہیں، اور آپ نے ان کے اوپر کیا کچھ گندی مارا، ان کے ساتھ کیا کچھ نخرے نہیں کیے. آپ بخار میں تھے تو کس نے راتوں اٹھ کے چل کے بسیں لے کے یا ٹیکسیاں لے کے ڈاکٹروں کے پاس وہ چکر لگائے انہوں نے. وہ سب چیزیں انہوں نے کی ہیں نا. تو اب آپ اس مقام پر پہنچ گئے تو آپ کو وہ چیزیں یاد نہیں ہیں. تو اب آپ کو پہلے خیال لانا پڑے گا کہ انہوں نے مجھ پہ بہت رحم کیا تھا، اور اب مجھے موقع دیا اللہ نے کہ ان کو ڈیپینڈنٹ بنا دیا ہے، اور مجھے اب رحم کرنے کا موقع دیا ہے. یہ من الرحمہ ہے. دوسری چیز یہاں پر یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے چاہتا ہوں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنی غلطیاں کی ہیں، اتنی بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں، اتنے گناہ کی ہیں، اتنی گستاخیاں کی ہیں، اتنی کوتاہیاں ہیں میری عبادت میں، اتنی دفعہ میں غافل رہا ہوں اپنی زندگی میں کسی طرح بھی اس کو میک اپ نہیں کر سکتا. لیکن میری امید ہے کہ اللہ مجھ پر رحم کرے گا. اور اس میں اشارہ شاید اس طرف بھی ہے کہ میں جب اپنے والدین سے اس طرح کا سلوک کروں گا نا، کہ میں اپنے پروں کو نیچے گراؤں گا، تو میری امید ہے کہ اس وجہ سے اللہ مجھ پر رحم کرے گا. یعنی یہ ریسیپروسٹی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا تو میں ان کے ساتھ کروں گا. وہ تو اپنی جگہ ہے، اور ایک لیول تک تو یہ بھی ہے وہ آپ جتنا بھی کریں وہ ان کے لیے کم ہے. لیکن اگر ورسٹ کیس سینیریو بھی ہے کہ آپ کے والدین نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا، یا بہت کم کیا، یا آپ کے ساتھ زیادتی بھی کی، پھر بھی آپ نے احسان کرنا ہے، پھر بھی آپ نے ان کے ساتھ رحم سے پیش آنا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے رحم کے امیدوار ہیں. آپ کو ان سے امید نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کے پیرنٹس سائیکولوجیکلی ابیوسو ہوں، ہو سکتا ہے فزیکلی ابیوسو رہے ہوں، اب وہ بڑی عمر میں آ گئے ہیں، اب وہ ڈیپینڈنٹ ہیں. اب آپ محبت تو آپ کے دل سے شاید چلی گئی ہو وہ اتنی لانگ ٹرم ابیوز کی وجہ سے، لیکن پھر بھی آپ نے صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امیدوار بن کے ان کے ساتھ یہ کام کرنا ہے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. پھر یہاں پر آگے جو دعا آ رہی ہے اس میں ایک بیلنس ہے، بہت خوبصورت بیلنس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وَقُلْ اور کہیے رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ہمارے رب ان دونوں پر اپنا فضل و کرم کر، اپنی رحمت کر، اپنی محبت انہیں دے، اپنی کیئر انہیں دے، اور ان کا خیال رکھ. کیوں؟ جس طرح کہ انہوں نے میری تربیت کی تھی جب میں چھوٹا تھا. کما ربیانی صغیرہ. ربیا کا لفظ نکلتا ہے ربا یربی تربیتاً. اس کی جو اصل ہے لفظ کی وہ رے باؤ اور واو ہے.
رے با اور واو، رے بے اور واو اردو میں کہتے ہیں. تو ربا جس کو ہم کہتے ہیں نا گروتھ، یعنی آپ پیسہ ڈالتے ہیں اس پہ ربا ہوتی ہے تو اس کی گروتھ ہوتی ہے. اسی طرح ربا عربی میں استعمال ہوتا ہے پودے کو گرو کرنے کے لیے، پودے کو اگانے کے لیے. اسی لفظ کو استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے کہ آپ کی جو نشو و نما وہ کر رہے تھے، آپ کی پرورش کر رہے تھے، آپ کو غذا دے رہے تھے، آپ کو کپڑا دے رہے تھے، آپ کی اسکولنگ کروا رہے تھے، آپ کی ایموشنز کا خیال کر رہے تھے، وہ جو آپ کی نشو و نما ہو رہی تھی اس کے بارے میں اشارہ کیا گیا کہ یا اللہ ان پر رحم کر جس طرح انہوں نے میری تربیت کی ہے، جس طرح انہوں نے میرا خیال رکھا ہے. تو اس میں آخر میں آ کر یہ بات بھی آ گئی، پیرنٹس کی طرف بھی ایک اشارہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دونوں کا رب ہے، دونوں کا رب ہے، والدین کا بھی رب ہے اور اولاد کا بھی رب ہے. اب والدین کی طرف اشارہ ہوا کہ والدین نے کیا کرنا تھا کہ وہ اس دعا کو ڈیزرو کریں. بچہ اللہ تعالیٰ کی طرف مڑ کر صرف یہی نہیں کہہ رہا رب ارحمہما، میرے رب ان دونوں پر رحم کر، یہاں تک دعا تو مکمل ہے، لیکن کما ربیانی صغیرہ، جیسا کہ انہوں نے میری تربیت کی، اس طرح انہوں نے میری نشو و نما کی چھوٹی عمر میں. اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہوا کہ والدین کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی نرشمنٹ کریں، ان کی تربیت کریں، ان کی اچھے طریقے سے تربیت کریں، ان کی پرسنالٹی کی تربیت کریں، ان کو شکر گزار بنائیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز بنائیں، ان کو اخلاق کا اچھا بنائیں، ان کو سپوائل نہ کریں، ان کی بری عادتوں کو روکنے کی کوشش کریں، محبت دیں انہیں، ان کو ایسا بنائیں کہ ان کو لوگوں سے ڈیل کرنا آئے، ان کو اپنی منمانی نہ ہر وقت کروانی آئے. یہ ساری ان کی تربیت کا حصہ ہے، کیونکہ کیسی اولاد ہے جو بڑی ہو کر والدین کے لیے یہ دعا کرے گی، وہ وہی اولاد ہوگی جس کی تربیت ٹھیک سے ہوئی ہوگی. جس اولاد کی تربیت ٹھیک سے نہیں ہوئی ہوگی، جس کو اگر آج کل کیا ہوتا ہے کافی سارے بچوں کا ریلیشن شپ آپ سے کیا ہے کہ آپ بس ایک ATM مشین ہے، کیش مشین ہے، آپ یہ لے دیں وہ لے دیں، یہ لے دیں وہ لے دیں. آپ نے کیا کیا، آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے کہ آپ نے ان کی فیسیں بھر دی ہیں اور آپ نے ان کو تحفے لے کے دیے ہیں، عید کے لیے کپڑے لے کے دیے ہیں، یہ کوئی گیم اسٹیشن لے کے دیا ہے، کوئی فون لے کے دیا ہے، کوئی ڈیٹا لے کے دیا ہے، انٹرنیٹ لے کے دیا ہے، لیپ ٹاپ لے کے دیا ہے، بس چیزیں اور چیزیں. ایک دن آئے گا کہ اس کے پیسے خود ہی بننے شروع ہو جائیں گے، اس کالج ڈگری اس کی ہو جائے گی، پھر اس کے بعد اس کی اپنی آمدنی ہے. اب اس کو آپ کے کیش کی ضرورت نہیں ہے تو آپ بھی ریلیونٹ ہو گئے، آپ کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ کہاں سے جا کے وہ دعا کرے گا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. اصل میں ہمیں اپنے بچوں کو ایکسپیرینسز دینے ہیں، ہمیں اپنے بچوں کو تربیت دینی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو مومنٹس دینے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو بہت ہی قریبی کانورسیشن دینی ہے کہ وہ ہمیں سمجھیں اور اپنے آپ کو سمجھیں اور دنیا کو سمجھیں. اور یہ کبھی کبھار زیادہ چیزیں دینے سے آپ اپنے بچے کو بگاڑ رہے ہو، آپ ان کے اندر ایک انٹائٹلمنٹ پیدا کر رہے ہو. ایسا بچہ کہاں جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے گا کہ میرے والدین پر رحم کر، بلکہ جب آپ اس کو کال بھی کریں گے نا، وہ 17-18 سال کا ہو جائے گا، اس کو آپ کال بھی کریں گے تو کہے گا کم آن، کیا یار میری مام جسٹ کال ہی کرتی رہتی ہیں، پیچھا نہیں چھوڑتی. اس کا ایٹیٹیوڈ یہ ہو جائے گا. ہمیں اس آیت میں جو اشارہ دیا جا رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم کیسے اپنی اولاد کو اس طرح ریز کریں کہ ان کے اندر ایک دلی کنیکشن ہو ہمارے ساتھ، کہ وہ ساری زندگی شکر گزار ہوں کہ میرے والدین نے میرے ساتھ کیا کیا تھا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. اب دیکھیے ہر ایک کی سچویشن مختلف ہے، میں آخری بات کہہ دوں، ہر ایک کی سچویشن مختلف ہے. کچھ لوگوں کی پیرنٹنگ سچویشن بہت خوبصورت تھی، کچھ کی سچویشن ذرا کمپلیکیٹڈ تھی، کچھ سنگل پیرنٹس تھے، کچھ ڈیورس سچویشنز تھیں، کچھ فاسٹر فیملیز تھیں. یعنی ہر سچویشن ایک جیسی نہیں ہوتی. قرآن نے ہر سچویشن کے بارے میں یہاں بات نہیں کی ہے. ٹھیک ہے آپ اپنے والدین کے بارے میں رحمت کی دعا کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کما ربیانی صغیرن سے ایک نارمل سچویشن کے بارے میں بھی بات کی جا رہی ہے. اور پھر میں آخری بات جو آپ کو لگے کہ یہ پولیٹیکلی انکریکٹ ہے یا کنٹروورشل ہے لیکن کہنا بہت ضروری ہے اس لیے میں کہہ دوں گا. احسان ہوتا ہے، کہا تھا نا شروع میں وبالوالدین احسانا، اپنے والدین سے احسان کرو، بہترین سلوک کرو. دیکھیے ہر ایک کا بہترین سلوک ایک جیسا نہیں ہوتا. اگر آپ کے جو والد صاحب ہیں یا والدہ ہیں ان کو ٹیمپر پرابلم ہے، یا ان کو بہت زیادہ انگزائٹی ہے، یا ان کا بہت زیادہ خراب ٹیمپرمنٹ ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہے، تو اور آپ سے تھوڑی سی بات کرنے سے بھی ان کا موڈ بہت خراب ہو جاتا ہے، پھر وہ بہت ساری الٹی سیدھی باتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں، یا ان کا بہت ہی موڈ سوئنگز ہو جاتے ہیں ان کے. تو کبھی کبھار آپ کا احسان یعنی آپ کا بہترین سلوک کیا ہوگا، تھوڑا سا آپ کو ڈسٹینس دینا پڑے گا، تھوڑا سا آپ کو کم بات کرنی پڑے گی. ہر سچویشن ایک جیسی نہیں ہوتی. میرا ایک قریبی دوست تھا، اس کی والدہ نے اس کے ساتھ اتنا زیادہ ابیوز کیا تھا، اتنی اس کے ساتھ سائیکولوجیکلی اس کو ٹارچر کیا تھا کہ وہ جب اس کے ماں کی پریزنس میں ہوتا تھا، یعنی 20-25 سال کی عمر تک بھی
ماں کی پریزنس میں ہوتا تھا تو اس کو پینک اٹیک ہو جاتا تھا، اس کو شیورز آ جاتے تھے. تو اس کے لیے بہترین کیا ہے؟ وہ یہ آیات سنے گا، کہے گا نہیں میرے اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ ان کے ساتھ ٹائم گزارو، تو مجھے پینک اٹیک ہوتا رہے یا نہ ہو، مجھے سیجرز ہونے شروع ہو جائیں یا نہ ہو، میں نے تو جانا نہیں. میں نے اس کو کہا تمہارا احسان کیا ہے کہ تم کم از کم کانٹیکٹ رکھو، خیال رکھو، لیکن تمہیں اپنا خیال بھی رکھنا ہے، اپنا خیال بھی تمہیں رکھنا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے آپ میں سے جن کو اچھے پیرنٹس کی نعمت دی ہے، جنہوں نے آپ کے ساتھ اتنا کچھ کیا ہے، اس کی نافرمانی نہ کریں، اس کو بھولیں مت اور نیگیٹو کو یاد نہ رکھیں. لیکن جن کی واقعی بہت ہی شدید نیگیٹو سچویشن ہے، وہ اپنے آپ کو گلٹی نہ محسوس کریں کہ ہم جا کے اور ابیوز نہیں کھا رہے. نہیں، آپ کو اپنے دفاع کا بھی حق ہے، اپنے رائٹس کا بھی حق ہے، اپنی باؤنڈریز کا بھی حق ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو جانتا ہے. اسی لیے آگے کہا ہے ربکم اعلم بما فی نفوسکم، یہ بالکل اگلی آیت ہے. تمہارا رب بہتر جانتا ہے تمہارے نفس کے اندر کیا ہے، ان تکونوا صالحین، اگر تم واقعی اچھے ہو. بہت پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ایکنالج کیا ہے کہ ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر ایک سچویشن ایک جیسی نہیں ہوتی. فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، اور جو بار بار اپنے رب کے پاس واپس آتے جاتے ہیں ان کے لیے وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ ان کے گناہوں کو کور کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیرنٹس سے بہترین ہونے کی توفیق دے، اپنے والدین کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف کرے، اور جو رشتے خراب ہو گئے ہیں ان کو دوبارہ سے صلح کرنے کی، اور ان کو دوبارہ سے سیدھا کرنے کی، اچھا کرنے کی، اچھا بنانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو صلاحیت دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.